کی کنکیوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تیرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تیری شہر سے زیادہ تیرے قریب۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اب اگلی آیت سنیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ اے انسان تو سوتا بھی ہے، تو جاگتا بھی ہے، تجھے لیٹرین میں جانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، آرام کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مگر اے انسان ہم نے تیرے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، ایک دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے، دو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، 24x7 لکھ رہے ہیں، 24 گھنٹہ لکھ رہے ہیں، 7 دن لکھ رہے ہیں۔ تو چھٹی مناتا ہے، وہ فرشتے چھٹی نہیں مناتے، تو ہالیڈے مناتا ہے، وہ ہالیڈے نہیں مناتے، تو لیو پر جاتا ہے، وہ لیو نہیں لیتے، تو باتھ روم میں جاتا ہے، وہ باتھ روم نہیں جاتے، تجھے آرام کی ضرورت پڑتی ہے، میرے فرشتوں کو کبھی نیند نہیں آتی۔ اے میرے بندے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ انسان بہت ترقی کر چکا ہے۔ ہمارے ابوالکلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ممبئی ایک چینل چلتا ہے، ہمارے زید پٹیل صاحب چلاتے ہیں، اس کا نام ہے i+TV۔ اس میں ریکارڈنگ کے لیے کبھی کبھی میں بھی گیا ہوں، ہمارے شیخ ابوالکلام صاحب بھی گئے ہیں۔ وہاں پہ ایک مائک ہے، بڑا پتلا سا مائک ہوتا ہے، وہ جیسے یہ بڑے بڑے مائک ویسا مائک میں بالکل پتلا سا مہین سا مائک ہے، وہ سنائزر کمپنی کا۔ میں نے پوچھا کہ سنائزر یا سائنیزر کمپنی کا ہے، میں نے پوچھا کہ مائک کتنے کا، تو بولے 40,000 کا مائک۔ چھوٹا سا مائک ہے، لیکن اس مائک کی خاصیت کیا ہے؟ اگر ایک سوئی بھی گرے گی تو اس کی آواز بھی اس کے اندر ریکارڈ ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک وہ مائک ہے، وہ بالکل آپ کی ہوا کی سرسراہٹ کو بھی وہ ریکارڈ کر سکتا ہے، تو وہ مائک اتنا خطرناک ہے۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کا بنایا ہوا ریکارڈنگ سسٹم اتنا مضبوط ہو۔ آج 30 مئی 2026 کو ہونے والے اس پروگرام کو یہ ہمارے دوست احباب سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ ایک سال بعد آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیں گے، صاحب عبدالغفار صاحب کی تقریر ہم نے سنی تھی، HD کوالٹی میں وہ تقریر آپ کو مل جائے۔ اے انسان، اگر تیرا بنایا ہوا ریکارڈنگ سسٹم HD میں ریکارڈ کر سکتا ہے، 4K میں ریکارڈ کر سکتا ہے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے چہرے کو کلیئر بتا سکتا ہے، اے انسان تجھے بدھی دینے والا، تجھے دماغ دینے والا، تجھے اتنا انٹیلیجنٹ بنانے والا اللہ تعالی، ذرا سوچ اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ اللہ تیرے سارے اعمال کی ریکارڈنگ کو اس نے سسٹم بنایا ہے، فرشتے تیرے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ ایک دائیں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے، ایک بائیں بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے، ایک تیرے نیک اعمال کو لکھ رہا ہے، ایک تیرے برے اعمال کو لکھ رہا ہے، ایک تیرے قربانی کو لکھ رہا ہے، اور ایک تیری قربانی کے پیچھے تیری ریاکاری کو لکھ رہا ہے، ایک تیری نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور دوسرا تیری نیکیوں کے پیچھے تیرا کیا مقصد ہے اس کو بھی لکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ریکارڈنگ سسٹم ہے میرے پیارے سے۔ 2 آیتیں ہو گئی، اب تیسری آیت سنیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اے انسان، تیرا کیمرہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، کبھی کبھی آڈیو کو ریکارڈ نہیں کرتا، ویڈیو بہت اچھا آتا ہے، آڈیو خراب آ جاتا ہے، نوائس آ جاتا ہے، آواز بگڑ جاتی ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے۔ اے انسان، اللہ نے جو کیمرہ لگایا ہوا ہے، اللہ نے جو ریکارڈنگ سسٹم لگایا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ فرشتے تیرے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے، تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک شبد ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو گالی بک رہا ہے، تو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے، تو رات کو 2 بجے موبائل پر بات کر رہا ہے، تیری اماں کو معلوم نہیں، تیرے ابا کو معلوم نہیں، تیرے بڑے بھائی کو معلوم نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، واللہ تیرے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، تیرا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، تیرے منہ سے نکلنے والی ایک ایک بات ریکارڈ۔ یہ 3 آیتیں ہو گئی سورہ قاف۔
चौथी आयत सुनिए, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि, और ऐ इंसान याद कर वो मंजर जब मौत की सख्ती तेरे ऊपर आएगी। तू दुनिया का बहुत बड़ा अक्लमंद भी था, पैसे वाला भी था, तेरे आसपास नौकर चाकर की भीड़ भाड़ भी थी। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि, तू मरना नहीं चाहता था, तू बॉडीगार्ड लेके घुमा करता था, गनर लेके घुमा करता था, तू बुलेट गाड़ियों में घुमा करता था, तेरे घर में चौकीदार थे, तेरे घर में दरबान थे, तेरे घर में परिंदा पर नहीं मार सकता था। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि, ऐ इंसान लेकिन देख ले तेरी मौत का टाइम आ चुका है, तेरे मरने का टाइम आ चुका है, जरा देख मौत की शक्ति तेरे ऊपर आ चुकी है। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ऐ इंसान तो इस मौत से भागा करता था, लेकिन आज तू मौत से नहीं भाग पाएगा, आज तू मौत से नहीं बच पाएगा, आज मौत तेरा शिकार करके रहेगी, आज तू मर के रहेगा, तेरी मौत का टाइम आ गया तो तू बच नहीं सकता है। अल्लाह अकबर, मौत से नहीं बच सकते। अभी एक हफ्ता पहले का एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर का एक इलाका है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका, वहां मेरा प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में हमारे अब्दुल कलाम सलफी साहब भी थे। 2 दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन ये थे, दूसरे दिन मेरा भी प्रोग्राम था। मुंबई से एक आलिम दीन वहां पे आए हुए थे, मौलाना इरफान मदनी साहब, वो भी नौजवान आलिम, अच्छे मुकर्रिर, उनकी तकरीर हुई। वहीं करीब में उनका गांव है, 20-25 किलोमीटर दूर, जहां जलसा का प्रोग्राम था, वहां से 20 किलोमीटर दूर उनका गांव था। 2 नौजवान लड़के उनको ड्रॉप करने के, उनको छोड़ने के लिए कार से उनके गांव गए। उनको छोड़ने के बाद वापस लौट रहे थे। एक जगह बहुत खतरनाक किस्म का मोड़ था, रात भर के दोनों जगे हुए थे, रात भर तकरीर में थे, जलसे में थे, आंखों में नींद तारी थी। 10 सेकंड के लिए ड्राइवर को नींद आई, सिर्फ 10 सेकंड के लिए ड्राइवर को नींद आई। उसी मोड़ के पास उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और दोनों नौजवान लड़के ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मैं बनारस पहुंचा सुबह 7 बजे, फोन आया, मौलाना आप तो चले गए, बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? कहा मौलाना इरफान साहब को ड्रॉप करने 2 नौजवान गए थे, गाड़ी, एक गाड़ी चला रहा था, एक बैठा था, दोनों ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। दोनों शादीशुदा थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी, मौत को इससे कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे, आपकी बीवी बेवा हो जाएगी, मौत को इससे कोई मतलब नहीं। आपके मरने के बाद आपका परिवार कैसे चलेगा, आपकी बीवी कैसे जिंदा रहेगी, आपके बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ऐ इंसान तू याद कर, तेरी जिंदगी में वो टाइम भी आएगा जब मौत आ जाएगी, जब मौत की शक्ति आ जाएगी, और तू जिस मौत से भागा करता था वो मौत तुझे दबोच लेगी, तेरा शिकार कर लेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज अपने हाथों से कितने जनाजों को हम दफनाते हैं, कितने जनाजों में मिट्टी देते हैं। रोजाना फेसबुक पर लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। ऐ इंसान तू कितना गाफिल है, तुझे पल भर के लिए मौत से डर नहीं लगता। अगर तुझे मौत से डर लगता तो ये शराब के अड्डे मुसलमान तो से आबाद न होते, ये होटलों में ज़िना करने वाले मुसलमान न होते, ये नाच गाना करने वाले मुसलमान न होते। ये हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और ऐ मेरे बंदो, तुम्हें मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ शहरपुर में बिल्डिंग बनाने वालों, ओ जामताड़ा में जमीनें खरीदने वालों, ओ मधुपुर में बंगले बनाने वालों, तुम्हारे बंगले कयामत के दिन तुम्हें काम न आएंगे, तुम्हारे फ्लैट कयामत के दिन तुम्हें काम न आएंगे। ये हराम कमाई के बनाए हुए पैसे से तुम्हारी ये जमीन और जायदाद तुम्हारे काम नहीं आएगी।
قیامت کے دن کامیابی کا معیار نہ آپ کی زمین ہوگی، نہ آپ کی جائیداد ہوگی، نہ آپ کی سرکاری نوکری ہوگی، نہ آپ کا بینک بیلنس ہوگا، نہ آپ کے ڈھیر سارے بچے ہوں گے۔ قیامت کے دن اگر کامیابی کا کوئی معیار ہوگا، اگر قیامت کے دن کامیابی ملے گی تو ایک ہی شرط پر ملے گی، اللہ کی عدالت میں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کیا جائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ ہم تو مرے جا رہے دنیا کے پیچھے، کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی نہ دیتا۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے جانور کی عبادت کر رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے پتھر کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کی ایک